تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اور ان کے ساتھ ان کی پیرنٹ تھی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ رسول اللہ ہیں، رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور اس کے بعد 1400 سال کا عرصہ گزرا، جس میں کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جس میں کہ بنی اسرائیل کے درمیان کوئی نبی نہ ہو۔ ایک نبی کی وفات ہوتی تھی تو دوسرا نبی ان کے درمیان ہوتا تھا۔ اتنا فضل و کرم اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا۔ اور 1400 کے عرصے کے بعد، سال کے عرصے کے بعد، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جو کہ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ان کے کنٹمپریری، انہی کے دور میں ایک اور نبی آئے جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، جن کا کہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے، ان کے کزن تھے، مریم، حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے، حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے، اور حضرت زکریا کے بیٹے تھے حضرت یحییٰ۔ تو حضرت یحییٰ کو بھی بنی اسرائیل نے قتل کر دیا تھا، اور اس کا واقعہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ اس وقت یہودی ایک بادشاہ تھا جو کہ ایک لیگل قسم کی اس کے یہاں ہوتی تھی پارٹیز وغیرہ، اس نے اپنے بھائی کی بیوی جو کہ بیوہ تھی اس کو رکھا ہوا تھا، اور اسی کی بیٹی جو ہے وہ اس پارٹی میں ڈانس وغیرہ کرتی تھی، تو پھر جو ہے وہ اس نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ حضرت یحییٰ کا سر جو ہے وہ مجھے چاہیے، جب اس نے ایسے ہی کسی مدہوشی کے ٹائم میں کہا کہ مانگو جو مانگتی ہو، کیونکہ حضرت یحییٰ اللہ تعالیٰ کا پیغام پریچ کرتے تھے اور ان کو سخت الفاظ میں اس کی تلقین کرتے تھے کہ تم لوگ گناہ کا کام کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اور میرے رسول جو ہیں وہ مغلوب نہیں ہو سکتے اور ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، اور رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اگر کوئی قوم رسول کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ رسول اور اس کے کچھ پیروکار جو کہ اس کے راستے کو فالو کرتے ہیں، ان کو وہ حکم دیتے ہیں کہ وہ ان کو وہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں اس قوم کو، اور پھر اس قوم کو پیچھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر چونکہ اتنے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم رہا، اور اس کے بعد ایونچولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ان کے درمیان رسول بن کے دوبارہ سے آئے، جبکہ ان کی رابائیوں نے اتنی زیادہ جو ہے وہ امینڈمنٹس کر دی تھی ان کی کتاب تورات میں کہ وہ پیسے لیتے تھے اور پھر جو ہے وہ جو ان کے فائدے میں ہوتا تھا اس کو وہ امینڈ کر دیتے تھے اپنی شریعت کو۔ تو پھر ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے، جن کی کہ وہ جن کا کہ وہ انتظار کر رہے تھے۔ اچھا، یہ بات مجھے نہیں پتا تھی ابھی کچھ عرصے پہلے تک، ایکچولی وہ ان کو مسیحا کہتے ہیں نا، مسیحا، میسیا یا مسیحا کے نام سے یاد کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو۔ کیوں؟ کیونکہ جب ان کے اوپر 1400 سال کے عرصے میں جب وہ راستوں سے بھٹکے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو دور ایسے آئے کہ جن کا بہت ایکسٹریم زوال آیا ان کے اوپر۔ وہ دو قومیں پہلے تو جو ہے وہ شامیوں کی تھی، ٹھیک ہے، شام کے لوگوں کی، اور ساتھ بابلیوں کی، یعنی بیبیلون، عراق کے لوگوں کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ مغلوب ہوئے وہ۔ پھر عروج کا دور آیا، اور پھر وہ مغلوب ہوئے رومیوں اور گریکس کے ہاتھوں، یونانیوں کے ہاتھوں۔ اور ان کا جو بہت زیادہ ریمارکیبل اور بہت عروج کا دور تھا نا، وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیچ میں تھے۔ تو وہ اس دور کو یاد کرتے تھے کہ ہمارے پاس دوبارہ اسی طرح کی جو ہے نا وہ گلوری واپس لوٹے۔ تو they used to wait, they knew that there would be a مسیحا that Allah would send on to them، کہ وہ ان کو پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحا کے تو بن کر، یعنی کوئی نہ کوئی مسیحا بن کر ہمارے بیچ میں آئے گا، اور پھر جو ہے وہ ہمیں وہ دوبارہ عروج کا دورہ ہمارا ہوگا۔ and they used to wait for him but ایونچولی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان آئے تو انہوں نے ان کو نہیں مانا، کہ جب وہ جس چیز کا انتظار کر رہے تھے پھر وہ آئے تو انہوں نے جو ان کا انکار کر دیا، اور ان کو یہاں تک کہا کہ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، اور دنیاوی طور پر ہم جانتے ہیں کہ وہ جس طرح سے پیدا ہوئے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب آ کے ایک جو ہے وہ اینجل نے بتایا کہ آپ جو ہے وہ پریگننٹ ہیں، تو وہ پھر جنگلوں میں چلی گئیں، کیونکہ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ کیسے اپنی قوم کو یہ ڈسکلوز کریں گی، کیونکہ ابھی تو ان کی صرف نسبت جو ہے وہ طے ہوئی تھی، ان کا نکاح، ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک کارپینٹر تھے ان سے، تو وہ جو ہے وہ جنگلوں میں چلی گئیں، پھر وہاں پر جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور انہوں نے جو وہ ان سے پیدائش کے وقت اور اس کے بعد ان سے جو ہے وہ گفتگو کی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور یہی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ علماء کا کہنا ہے، کا یہ خیال ہے کہ ان کے جو جن سے ان کی نسبت طے ہوئی تھی ان کے بھی دل میں یہ ڈال دی تھی کہ یہ جو ہے وہ پاکیزہ بچہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ غلط کام
حضرت مریم علیہ السلام نے جو ہے وہ نہیں کیا ہے۔ تو اسی کی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں پھر ان کی رخصتی ہو گئی تھی ان کے ساتھ۔ پھر جب وہ یہ بچہ لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر واپس اپنی قوم کے درمیان میں آئیں تو انہوں نے جو ان کو کہا کہ تم نے کیا غلط کام کیا کہ تمہارا تو تعلق اتنے باعزت گھرانے سے تھا مریم، کہ تم نے یہ کیا بدکاری کی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ وہ کیا کہتی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ جب بولنا شروع کیا تو پھر تو کوئی حجت ان کے اوپر رہی ہی نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ ان کو نہیں مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو، اور جب وہ بڑے بھی ہوئے اور اس کے بعد بھی تو ان کو جو ہے وہ کیا قرار دیا کہ نعوذ باللہ وہ حرام کی اولاد ہیں اور وہ مرتد ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح شریعت کی طرف بلا رہے تھے، اور یہ کہ وہ جادوگر ہیں۔ ان کے اوپر اس قسم کے جو ہے وہ گھناؤنے الزامات جو ہے وہ انہوں نے لگائے۔ اب وہاں پر جو سسٹم آف گورنمنٹ تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ رومن امپائر تھی، لیکن اس کے سبارڈینیٹ جو ہے وہ ان یہودیوں کی جو ہے وہ اس طرح کی اٹانومی تھی کہ جو کوئی مذہبی امور ہوتے تھے وہ ان میں جو فیصلے کرتے تھے تو وہ یہودی جو فیصلے کرتے تھے ان کی جو رابائے، تو رومن امپائر کا جو گورنر ہوتا تھا وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتا تھا۔ ان کے درمیان اس طرح کی معاہدہ تھا، جیسے کہ ٹرائبل نظام ہوتا تھا سب کانٹیننٹ میں، کہ جو راجے مہاراجے جو ہے وہ اپنا ایک بنا کے رکھتے تھے اپنی ایک اٹانومی، کہ اس میں جو فیصلے ہوتے تھے وہ فیصلہ دے دیتے تھے، لیکن بے شک کہ وہ صحیح ہو یا غلط ہو، لیکن وہ ان کو ماننا پڑتا تھا رومن امپائرز کو۔ تو وہاں پر ایک جو بات وہ تھا ہیڈرن انہوں نے بنایا ہوا تھا، یہودیوں نے ایک بڑا سا اپنا ادارہ، جس میں کہ جو سینئر رابائے ہوتے تھے وہ یہ فیصلے کر کے جو ہے وہ سنایا کرتے تھے۔ تو پلاٹس پونٹس جو تھا نا وہاں پر وہ رومیوں کا گورنر تھا، اس تک جو ہے وہ انہوں نے اپنا یہ پہنچایا فیصلہ کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو سزا دے دی ہے، آپ جو ہے وہ ان کو صلیب پر چڑھا دیجیے۔ اب اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو ان کے خلاف کوئی بھی جو ہے وہ کاروائی نہیں ہے، نہ ان کے اوپر کوئی الزام ہے، البتہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں تو ہمیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا۔ تو جب ان کے خلاف سمجھ لیں کہ وارنٹ جاری ہو گئے حضرت عیسیٰ کے خلاف، تو وہ اپنے حواریوں کو لے کر ایک باغ میں، ایک پارک میں جو ہے وہ چھپ گئے۔ تو وہاں پر کچھ اس طرح کا ایک کمرہ سا ہوتا تھا کہ جیسے کہ جس میں باغ کی جو ہے وہ کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہوں گی، تو وہ ادھر جا کے جو ہے وہ چھپ گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہی بتایا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اٹھا لیا، یعنی فوت کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں ان کے لیے، لیکن اس کی تفسیر یہ ہے کہ فوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا پورا لے لینا۔ اب پورا پورا لے لینا سے مراد یہ ہے کہ شعور، جان اور جسم، یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ پورا پورا لے لینا، یعنی پوری وفات کا اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کہ جن کی تینوں چیزیں جو وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیں، اٹھا لیا ان کو، ان کے جسم، جان اور شعور کے ساتھ۔ باقی ہم جانتے ہیں کہ نیند میں اللہ تعالیٰ ہمارا شعور لے لیتا ہے، اس کے لیے بھی قرآن مجید میں فوت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور دنیاوی طور پر جب ہمیں وفات ہوتی ہے تو ہمارا جسم نہیں لیتا، ہمارا صرف جان اور شعور جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور جسم جو ہے وہ دنیا فانی میں رہ جاتا ہے، جس کو کہ دفنا دیا جاتا ہے۔ تو پورا اطلاق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر وفات کا ہوا۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہی بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھنے سے پہلے اٹھا لیا، اور وہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ آئیں گے، اور وہ قیامت، ان کا آنا جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانیوں میں سے ہوگا، کبریٰ نشانیوں میں سے ہوگا۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ عیسائی جو ہیں وہ یہ اس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، اور اس کے بعد جب ان کو اتارا گیا، جب ان کی وفات ہو گئی تو پھر ان کو ایک غار میں رکھ دیا گیا، اور پھر وہ غار میں جب رکھ دیا گیا تو پھر وہ وہاں پر پھر دوبارہ زندہ ہو گئے، اور پھر وہ 2-3 دن وہاں رہے، اور اپنے حواریوں کے ساتھ انہوں نے کھایا پیا اور بات چیت بھی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کا پورا اٹھا لیا اوپر، اور وہ قیامت سے پہلے نیچے تشریف لے کر آئیں گے۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں عیسائی۔ لیکن چونکہ صلیب کی جو موت ہے وہ بہت ملعون موت ہے، یعنی یہ کہ ایک بہت ذلت آمیز موت ہے۔ کس طرح سے صلیب کی موت ہوتی تھی کہ وہ صلیب کا نشان ہم جانتے ہیں کہ ان کو کیلوں سے جو ہے وہ بازوؤں کو، ہتھیلیوں کو اور پیروں کو جو ہے وہ ٹھوک کے اس پر جوڑ دیا جاتا تھا صلیب سے، اور پھر آہستہ 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 جو ہے وہ خون رس کر ایک بہت ہی یعنی تکلیف دہ عمل کے ساتھ جو ہے وہ جان جو ہے وہ نکلتی تھی۔ تو یہ بہت ہی ایک ذلت آمیز موت کا ورڈکٹ ہے۔ تو یہ تو جب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مغلوب ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کے رسول، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔
تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صلیب پر نہیں چڑھے، یہ موت نہیں اس طرح سے واقع نہیں ہوئی۔ تو پھر صلیب پر چڑھا کون؟ کیونکہ صلیب والا واقعہ تو ہوا ہے، یعنی یہ واقعہ تو پیش آیا ہے، ہسٹوریکل بکس میں ہے، تو صلیب پر چڑھا کون؟ یہ جو ہے وہ 1300 سال تک یہ مسٹری نہیں سالو ہوئی کہ صلیب پر چڑھا کون، اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتانا ضروری سمجھا، کیونکہ دس ڈیٹیل واز ناٹ امپورٹنٹ فار اس ٹو نو۔ ہمیں صرف یہی عقیدہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے صلیب پر چڑھنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ تو پھر ابھی 100 سال پہلے کی بات ہے، یعنی آپ سمجھ لیں 100 years ago، جسٹ اے لٹل اوور 100 years ago، ویٹیکن سٹی میں پرانی جو ہے نا وہ پوپ کی لائبریری سے انجیلیں برآمد ہوئی ہیں۔ تو 104 انجیلیں ہیں ٹوٹل، جس میں سے کہ عیسائی 4 انجیلوں کو صرف کینونیکل انجیلیں مانتے ہیں۔ 104 انجیلوں میں سے 4 ایسی ہیں جن کو کہ وہ کینونیکل انجیلیں، قانونی انجیلیں جو ہے وہ مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی ان کی جو انجیلیں ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں اپوکریفیکل، یعنی یہ کہ وہ مانتے نہیں ہیں ان کو اوتھینٹک۔ ان میں سے ایک انجیل ہے جو کہ ایک حواری کی ہے، جس کا نام تھا ایونجیلیم برنابے، یعنی انجیل برناباس۔ وہ وہاں سے دریافت ہوئی ویٹیکن لائبریری میں سے۔ اس میں جو ہے یہ تمام ڈیٹیل ہے کہ اس وقت ایکچولی ہوا کیا تھا اور کون تھا جو صلیب چڑھا تھا۔ تو اس میں یہ مینشنڈ ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا جیوڈاس اسکیریوٹ، ٹھیک ہے، جس کو یہودا کہتے ہیں، یہودا۔ تو وہ جو تھا وہ وہاں پر یہ والی موومنٹ چلی تھی، تھا وہ یہودی، یہ موومنٹ چلی تھی کہ وہ یہودی جو ہیں وہ رومن امپائر سے کسی طرح سے آزادی حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی زیلاٹس کی۔ تو وہ وہاں پر ایک باغی تھا جس کا نام ہے باراباس، اس کو برابا ڈاکو بھی کہتے تھے۔ تو وہ اس کو لیڈ کرتا تھا اس موومنٹ کو، زیلاٹس موومنٹ کو۔ تو جیوڈاس اسکیریوٹ جو تھا وہ اس موومنٹ کا پارٹ تھا۔ تو اس نے اس براباس سے پوچھ کے یعنی سمجھ لیں بہروپ بن کے، تو حواریوں میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شامل ہو گیا۔ وہ اس لیے شامل ہو گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوئی بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، یعنی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ہیں، کیونکہ ان کو ڈیفینیٹلی یہ سب کچھ تو پتا تھا، کیونکہ یہ جو رابائے تھے اور ان کے جو یہودی تھے ان کو یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یہ، لیکن یہ اپنی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ تو یہ ان کو پتا تھا کہ یہ نیک ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے منہ سے کوئی بات جو ہے وہ رومیوں کے خلاف جو ہے وہ کہہ دی، یعنی ان کو کوئی بددعا دے دی، تو رومی جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے اور یہ لوگ آزاد ہو جائیں گے رومیوں سے۔ تو وہ بہت کوشش کرتا تھا کہ وہ کسی طرح سے رومیوں کو کوئی بددعا دے دے، ان کے خلاف کوئی لعنت ملامت کر دے حضرت عیسیٰ، لیکن ان کی منہاج میں، ان کے یعنی جو احکام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے، ان کے سسٹم میں وہ یہ الاؤڈ نہیں تھا شاید کہ وہ ان کو جو ہے وہ کہہ سکیں، اس طرح سے کچھ بری بات ان کے لیے کر سکیں، تو وہ نہیں کہتے تھے۔ تو اس نے یہ پلان کیا کہ جب ان کی ذات کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ آئے گی، یعنی ان کو ذاتی طور پہ کوئی تکلیف پہنچے گی، تو تب تو لازمی طور پہ یہ جو ہے نا کوئی لعنت ملامت کریں گے رومیوں کے خلاف، اور پھر ہم اپنی موومنٹ میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو وہ اس نیت سے جو ہے وہ ان کے حواریوں میں شامل ہو گیا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپ رہے تھے اس باغ میں، تو انہوں نے جب رات کا کھانا کھایا، اس رات کے جب یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جب یہ گرفتار ہوئے ہیں، نہیں ہو سکے، یعنی جب ان کو اٹھا لیا گیا وہ لاسٹ نائٹ جو ہے، تو وہ جب کھانا کھایا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آج رات میرے خلاف سازش کرے گا، اور یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر اس کے بعد کھانے کے بعد وہ جو ہے وہ اپنے کمرے میں، وہ جو کمرہ تھا جس میں وہ کچھ کا سامان رکھا ہوا تھا پارک کا، وہ وہاں چلے گا، اور اپنے حواریوں کو بھی انہوں نے کہا کہ تم بھی جا کر عبادت کرو، اور وہ جا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، لیکن حواری جو ہیں وہ سو گئے، ایکسیپٹ فار دس جوڈاس اسکیریوٹ۔ اس نے جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ کہا ہوا تھا رومنس کو کہ تم آنا اور میں جو ہوں وہ بتاؤں گا تمہیں کہ وہ کون ہے حضرت عیسیٰ، اور میں جس بندے کے پاس جا کر کہوں گا اے میرے استاد، تو تم جان لینا کہ یہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ تم گرفتار کر لینا، کیونکہ اس وقت ایسا تو کوئی زمانہ تھا نہیں کہ وہ شکل سے وہ پہچانتے ہوں کہ کون ہے حضرت عیسیٰ، اور نہ ہی رومنس کو کوئی اتنا مسئلہ تھا ان سے کہ وہ اتنا کوئی انٹرسٹ لیتے۔ تو اس وقت جو ہے وہ 40 کے قریب جو ہے نا وہ لوگ آئے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو جوڈاس اسکیریوٹ جو ہے وہ گیا اس کمرے میں کہ جو ہے وہ کہ جب میں تم لوگوں کو بلاؤں پیچھے سے، تو جب میں کہوں کہ اے میرے استاد، تو اس شخص کو جو ہے وہ تم گرفتار کر لینا۔ اب وہ جب وہاں اندر گیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ
اس کمرے کی جو ہے وہ چھت پھٹی اور 4 فرشتے جو ہیں وہ اس میں داخل ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر اور آسمان کی طرف وہ بما جسم اور جان جو ہے وہ لے گئے۔ اور اسی موقع پر جوڈاس اسکیریوٹ کی شباہت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متشابہ کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے تو صرف متشابہت جو ہے وہ دے دی، تو اس بندے کو اس کی شکل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملنے لگی، ان کو ان کے مشابہ کر دیا۔ تو حواری جو ہے وہ اس اسنا میں جو ہے وہ اٹھ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری وہ اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ اوف یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں کیا کر رہے ہیں، اور وہ اتنے میں جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے 40 رومن بھی جو ہے وہ ان کی پولیس کے لوگ بھی جو ہے وہ آ گئے۔ تو حواری کہنے لگے اے ہمارے استاد، کہ ان کو انہوں نے مخاطب کیا، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ جوڈاس اسکیریوٹ کو پکڑ لیا اور اس کو جو ہے وہ ایونچولی صلیب پر چڑھا۔ یہ جو ہے وہ واقعہ انجیل برنابے سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا ہے 100 سال پہلے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی اسنا میں 1857 کے بعد والے اسنا میں یہ جو قادیانیت کا جو فتنہ جو ہے وہ ابھرا ہے، جس میں کہ غلام احمد پرویز نے جو ہے وہ یہ بات کی ہے کہ ان کا جو ہے وہ یہ انہوں نے یہ پروناؤنس کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زمین کے نیچے مدفون ہیں وفات کے بعد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ بات جو ہے یہ اس فتنے کا بیج جو ہے وہ مسلمانوں کے دل میں بویا۔ اب فتنہ جو ہے وہ اس طرح سے ہی اٹھایا جاتا ہے کسی ایسی چیز کے خلاف جو کہ وائڈ سپریڈ ہو، اور مسلمان قوم جو ہے یا کوئی بھی قوم جس میں کے درمیان فتنہ اٹھانا ہو، وہ ایٹ لارج اس چیز کے اوپر بلیو کرتی ہو اور بہت ایویڈنٹلی کھلے عام، یعنی کہ یہ تو اس کے خلاف تو کچھ بولا ہی نہیں جا سکتا، اس طرح بلیو کرتی ہو۔ اور پھر کوئی ایسا بندہ فتنہ اٹھاتا ہے جو کہ بہت قابل ہو، دنیاوی طور پہ لکھنا پڑھنا بہت شاطر دماغ کا ہو، تو وہ اس طرح کا فتنہ اٹھاتا ہے۔ تو وہ اس نے ایک یہ شک کا بیج جو ہے وہ بویا۔ اب جو عقیدت جو رکھتے ہیں جو لوگ کمزور دماغ ہے، جن کا جو کہ نہیں پڑھ رہے دین کو بہت، لیکن بہت اوور زیلس ہیں، بہت جذباتی ہیں حضور کی محبت میں، ان کو یہ دلیل جو ہے وہ توجیہ بہت اچھی لگی کہ ہاں بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ ان کے پیچھے چل پڑے کہ ہاں بھئی یہ معاملہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ توجیہ پیش کی کہ جب صلیب پر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا، یعنی یہ کہ صلیب پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ چڑھایا تھا، ان کو اتارا تو وہ مجروح تھے، زخمی تھے، لیکن پوری طرح سے ان کی جان نہیں نکلی تھی۔ تو ان کے حواریوں نے ان کی مرہم پٹی کی اور وہ ٹھیک ہو گئے، اور وہ ٹھیک ہو گئے تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ہجرت کی اور وہ کشمیر آ گئے، اور کشمیر میں پھر وہ اپنی طبعی موت جو ہے وہ مرے، اور وہاں پر ان کا وہ مزار ہے اور قبر ہے۔ یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے توجیہ پیش کی۔ اب یہ بات عقلی طور پر بھی اس چیز کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ بھائی جب اگر وہ اترے تھے، اتارا ان کو، اور تو وہ زخمی تھے، تو تب رومنس کا تو مسئلہ یہ تھا، انٹینشن یہ تھی کہ ان کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، تو پھر کیسے ان کو جو ہے وہ اس حالت میں اتار لیا گیا، اور پھر حواریوں نے ان کی مرہم پٹی بھی کر لی، اینڈ لیٹ alone he then was allowed to migrate to some other place. How is that possible? It's not possible کہ کسی کو جو ہے وہ آپ نے سزائے موت دی ہو اور پھر وہ اتر جائے اور پھر وہ صحیح ہو جائے اور پھر وہ وہاں سے ہجرت بھی کر جائے۔ اتنے بڑے امپائر سے یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی توجیہ تو بہرحال اس بات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں وہ مغلوب نہیں ہو سکتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ہی نہیں کہ ان کو قتل کیا جائے یا پھر ان کو ملعون کیا جائے اور ان کو اس طرح کی ذلت آمیز موت یا مرحلے سے گزارا جائے۔ تو اس سارے واقعے کے بعد اب یہودی جو ہے وہ مغضوب علیہم ہو گئے، جو کہ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ مغضوب قوم ہے۔ لیکن یہ سنت جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام تر قوموں کے ساتھ پوری کی ہے کہ جب رسولوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو ان کے اوپر عذاب الہی آیا اور وہ نیست و نابود ہو گئے، یہ معاملہ ابھی تک یہود قوم کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ ان کے اوپر جو عذاب اکبر ہے اس کا واقعہ پیش نہیں آیا، اور وہ پوری کی پوری قوم فرام دا اسکریچ اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کی۔ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ یہ کہ حضرت کچھ علماء جن میں کہ انکلوسیو ہیں ڈاکٹر اسرار، انہوں نے یہ حجت پیش کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہو کہ جو ہے نا، ایک بیان میں نے ان کے سنا تھا کہ جو مسلمان قوم ہے، یعنی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جو اب قوم ہیں ہم، ان میں سے جو بہت قوم جو کہ بالکل وہ پیروی چھوڑ دے ان کی اپنی شریعت کی،
دین سے جو ہے وہ منحرف ہو جائے اور ان کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کے راستے کو، تو پھر ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس یہود قوم کے ذریعے مغلوب کریں گے، اور پھر ان کے اوپر عذاب اکبر آئے گا یہود قوم کے اوپر۔ اب واللہ عالم، یہ ان کی جو ہے وہ انہوں نے یہ حجت جو ہے وہ پیش کی تھی کہ یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اب یہ حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ان کے اوپر اب تک عذاب اکبر کیوں نہیں آیا۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس قدر فضل کا معاملہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد 600 سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان آئے، اور انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اوپر واپس بلایا۔ اور ان کے رابائے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے ہاتھ کی الٹی طرف کو پہچانتے ہوں، یعنی جیسے کہ کوئی انسان اپنے ہاتھ کی بائیں الٹی طرف کو پہچانتا ہے نا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، وہ ایسے پہچانتے تھے۔ یعنی وہ اتنا پڑھے ہوئے تھے، 600 سال کا ہی تو عرصہ گزرا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے تعصب، اپنی نفرت اور اپنے ریسزم کی وجہ سے، اپنے پریجوڈس جو وہ رکھتے تھے کہ نہیں بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم نہیں مانیں گے ان کو، تو انہوں نے ان کو نہیں مانا، اور ان کو نہیں مانا، اور پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ تو ہم آگے کی سٹوری ہے کہ پھر انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اسلام کی، اس کے ساتھ کیا کیا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک چیز کا یہ آپ کو بات کرنا چاہوں گی کہ عیسائیت کا جو مذہب ہے وہ پھر وجود میں کس طرح سے آیا۔ عیسائیت کا جو مذہب ہے وہ یہاں اس طرح سے وجود میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف بنی اسرائیل کی جو بھٹکی ہوئی بھیڑیں ہیں، بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو کہ اپنی شریعت سے بھٹک گئے تھے، ان میں تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جو جینٹائلز تھے یعنی نان یہودی، ان کی طرف بھیجا ہی نہیں تھا۔ تو ہوا کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے یعنی اٹھا لیا زمین پہ سے، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت شدید ان کا یہودی دشمن تھا جس کا نام تھا سینٹ پال، ٹھیک ہے، ہی واز اے کنٹمپریری آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر وہ ایمان لے آیا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ حواری تھے، ان میں سے کچھ یعنی کچھ قوم تھی ان کی جو کہ آپ سمجھ لیں ایسے جیسے کہ آج کل اسلام دین اسلام میں جماعت اسلامی ہے یا تبلیغی جماعت ہے، اس طرح کی جماعت تھی، لائک دے ور دا سب گروپس آف دا یہودی، یہودیوں کے درمیان ہی صحیح راستے پر لانے کے لیے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی بڑی ان کی جماعت۔ جیسے کہ آج اسلام میں تبلیغی جماعت ہے یا جماعت اسلامی ہے، لائک دے آر مسلمس، دے آر ناٹ سیپریٹ فرام مسلمس، they are a preaching group within the Muslims، اس سے زیادہ تو ان کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے نا۔ ایسے ہی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت تھی، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ مل گیا سینٹ پال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد، اور اس نے کہا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد کہ میں جو ہوں، مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ توحید جو ہے نا وہ نہیں ہے اب، اور اب جو ہے وہ کیا ہے، تثلیث ہے، یعنی ٹرائنیٹی ہے، ناؤ دے آر 3 گاڈز، مجھے بشارت ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو ہے اس نے یہ کہا کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ اور پھر فادر گاڈ، فادر فگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی، اور پھر مدر فگر، مدر گاڈ حضرت مریم علیہ السلام، یہ ٹرائنیٹی تھی جو اس نے انٹروڈیوس کی۔ کچھ عرصے وہ چلی اور اس کے بعد یہ ٹرائنیٹی کنورٹ ہو گئی انٹو 3 گاڈز، جو کہ اب جو کرسچنز بلیو کرتے ہیں، کیتھولکس جو بلیو کرتے ہیں ٹرائنیٹی پہ، جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گاڈ، اور پھر فادر گاڈ اللہ تعالیٰ کو جو مانتے ہیں، اور پھر روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو نکال کے روح القدس انہوں نے اس میں شامل کر دیا۔ ایک یہ اس نے چینج کیا سینٹ پال نے، ٹھیک ہے۔ دوسرا چینج اس نے کیا کیا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو ہے وہ ساقط کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات کی شریعت تھی اس کو اس نے منجمد کر دیا، اور انجیل میں تو چونکہ شریعت آئی ہی نہیں تھی، کیونکہ انجیل تو واز ایکچولی a paramount and addition to the شریعت of موسیٰ علیہ السلام، تو اس میں تو وہ صرف وہی چیز آئی تھی جو کریکشنز تھی، تو انجیل تو پوری شریعت کی کتاب نہیں ہے، تو انجیل میں تو شریعت تھی ہی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو، تورات کی شریعت کو اس نے منجمد کر دیا۔ تو عیسائیت گویا کہ ایسا مذہب ہو گیا کہ جس میں شریعت ہے ہی نہیں، کوئی فارمل شریعت ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے اوپر سور کو بھی جائز قرار دے دیا، بہت ساری اور چیزیں جو کہ وہ چاہتے تھے کہ جائز قرار ہو جائیں تو وہ قرار ہو گئیں، اور جو کچھ پھر انہوں نے بعد میں کیا کیا کہ جو کچھ پوپ کہہ دے وہ شریعت ہے، اب جو ان کا پوپ کہہ دیتا ہے دیٹ از اے پارٹ آف دیئر جورسڈکشن۔
تیسری چیز اس نے یہ کی کہ حضرت مسیح تو جو ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جو آئے تھے وہ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بنی اسرائیل یعنی یہود قوم کے اندر ہی تبلیغ کرنے کے لیے آئے تھے، اس کے باہر تبلیغی نہیں تھا عیسائیت کا مذہب، یعنی عیسائیت جو ہے جو عیسائیت کیا ہے، عیسیٰ کی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام، تو وہ تو جینٹائلز کے لیے تھا ہی نہیں۔ تو جو پال تھا، سینٹ پال، اس نے غیر یہودیت میں غیر یہودیوں کو بھی جو ہے وہ تبلیغ اس میں ان میں جو ہے وہ عام کر دی، اور عیسائیت کو ایز اے مذہب، ایز اے سیپریٹ مذہب جو ہے وہ پریچنگ جو ہے وہ اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ اس نے دے دیا۔ تو اب جو عیسائیت ہے دیٹ از ایکچولی پالزم۔ یہ کوئی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہیں جو کہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ بہت ہی کوئی لرنڈ قسم کے ہیں اسکالر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آج کی عیسائیت ہے دیٹ از ایکچولی پالزم، یعنی عیسائیت تو وہ کیا ہی ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی شریعت لے کر آئے تھے، دیٹ از ایکچولی سینٹ پال کا جو سسٹم اس نے نافذ کیا ان 3 امینڈمنٹس کے ساتھ، وہ ہے عیسائیت کا مذہب اب، ٹھیک ہے۔ تو یہی جو اسی پرنسپل پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ان کے جانے کے بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پردہ فرمانے کے بعد ایک فتنہ گر آیا تھا، عبداللہ ابن سبا، وہ حضرت عثمان کے دور میں آیا تھا، اس نے بھی اسی طرح کا فتنہ اٹھایا تھا جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ علی جو ہے وہ نعوذ باللہ فورتھ کیلف آف اسلام، وہ جو ہیں وہ خدا ہیں، اور باقی جو تمام خلفاء راشدین خلفاء ہیں وہ غاصب ہیں۔ تو ابھی بھی شام اور لبنان کے کچھ حصوں میں اس طرح کے شیعہ لوگ آباد ہیں جو کہ حضرت علی کو نعوذ باللہ خدا تسلیم کرتے ہیں، جو کہ علوی اور دروزی کہلاتے ہیں۔ تو وہ اسی پرنسپل پر جو ہے وہ ان کا یہ فتنہ تھا، اس آدمی کا یہ فتنہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی لے کر آئے پیغام، اس کو ہائی اسٹیٹس دے دو، اتنا کہ اس کو الوہیت میں شامل کر دو۔ تو یہ اس طرح کا فتنہ جو ہے وہ بہت دفعہ تاریخ میں آیا ہوا ہے،